بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ درس قرآن میں سورہ بقرہ پارہ 3 آیت نمبر 267 سے انشاءاللہ ترجمہ تفسیر اور خلاصہ تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. اے ایمان والو، اپنی کمائیوں سے کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو، تو کہہ دو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک کہ اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو اللہ بے پرواہ سرایا گیا ہے. اس آیت مقدسہ کا شان نزول مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت زکوٰۃ کے متعلق نازل ہوئی. کچھ لوگ اپنے خرموں کے 2 حصے کر دیتے تھے، کھرے علادہ اور ردی علادہ. جب صدقہ وصول کرنے والا ان کے باغ پہنچتا تو ردی انہیں دے دیتے. اس پر یہ آیت کریمہ اتری ہے. تفسیر در منصور نے بحوالہ بیہقی اور طبرانی، ابو داؤد اور نسائی روایت کی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کا حکم دیا، لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا. تو بعض لوگ ردی خرموں کے خوشے، جو ردی پھل تھے ان کے خوشے، یا ردی جو انگور تھے، کھجوریں تھیں، ان کے خوشے لے کر حاضر ہوئے. ان کے متعلق یہ آیت مقدسہ نازل ہو. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ بعض انصاری ردی خرموں کے خوشے مسجد نبوی میں ٹانگ دیتے تھے، یعنی لٹکا دیتے تھے، تاکہ اہل صفہ ان کو استعمال کریں، ان کو کھا لیں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ خرمے جھاڑے اور جھاڑ کر فرمایا: کیا ان کو خیرات کرنے والا ناقص ثواب ہی چاہتا ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی. در منصور میں تفسیر کبیر میں یہ مبارک حدیث موجود ہے. خلاصہ تفسیر اس کا کیا ہے؟ فرمایا: اے مسلمانوں، راہ خدا میں اپنی حلال اور کھری کمائی اور اپنی زمین کی پیداوار میں سے اعلیٰ چیز خرچ کرو. ردی اور حرام چیزوں کی خیرات کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو کہ تم خیرات تو ردی میں سے کرو گے. اگر تمہیں کوئی ردی چیز ہدیہ دے یا تمہارا حق ردی سے ادا کر دے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو تم کبھی اسے مانو گے؟ نہیں مانو گے. ہاں، اگر درگزر کر جاؤ اور چشم پوشی اور رعایت سے کام لو اور قبول کر لو تو یہ دوسری بات ہے. یعنی مروت میں قبول کر لو، یا اس وقت مجبوری تھی آپ کی تو اس وقت اس کو قبول کرنا ہی ضروری تھا تو اس وقت قبول کر لیا، تو یہ کہا کہ یہ تو مروت میں آپ نے قبول کر لیا یا مجبوری کے تحت قبول کر لیا. یہ چشم پوشی کیا اس کے اس جرم پر، یا اس کے اس جو آپ کے ساتھ اس نے یہ رویہ اختیار کیا، اس پر آپ نے چشم پوشی کی ہے، تو یہ تو دوسری بات ہے. تو جو چیز تم لینا نہیں پسند کرتے وہ خدا کے لیے کیوں دیتے ہو؟ یقین رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقات کا محتاج نہیں ہے. اب کوئی یہ تصور نہ کرے کہ اللہ نے ہم سے یہ جو صدقات کا مطالبہ کیا ہے وہ ہمارے صدقات کا محتاج ہے. اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تمہارے صدقات کا محتاج نہیں ہے کہ جو ایسی ناکارہ چیزوں سے بھی خوش ہو جائے. وہ بڑا غنی ہے، بڑا غنی ہے، اور وہ غنی، بڑا غنی، اس کی تعریف بڑی اعلیٰ، وہ صفات میں بڑا اعلیٰ، وہ دینے والا ہے، اسے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صدقات بھی جو ہے نا، یہ آپ کے اعمال کو درست کرنے کے لیے ہیں.
تاکہ فرمایا الصدقۃ رد البلا، جو صدقہ دیتا ہے بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے دور فرماتا ہے۔ تو یہ صدقہ تو حقیقتاً تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے، حقیقتاً تم سے بلاؤں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ اللہ اس کا محتاج ہے۔ اللہ ذات میں بھی کامل، صفات میں بھی کامل، اس کے دربار میں ہر چیز کامل ہے، تو پھر یہ ناقص چیز آپ صدقہ اس کے دربار میں کرتے ہو؟ قابل تعریف چیز ہی پیش کی جائے، قابل کو قابل تعریف چیز ہی پیش کی جائے تو اس کو ہر شخص عقل مند کہتا ہے، جو عقل والے نہیں ہوتے وہ ناکارہ چیزیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ خیال رکھو غنی کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کرو جو وہ قبول فرمائے۔ وہ غنی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، وہ تمہیں پاک کرنے کے لیے وہی چیز قبول کرے گا جو اسے پسند ہو۔ جو ناپسند چیز ہو، جو ناکارہ چیز ہو، جو ردی والی چیز ہو، وہ رب ذوالجلال کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس آیت مقدسہ سے بے شمار باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اس میں سے چند باتیں میں وقت کی قلت کے باعث پیش کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ کمائی کرنا، مال حلال حاصل کرنا شرعاً ضروری ہے۔ جب کمائی میں سے خیرات ضروری ہے تو کمائی بھی ضروری ہوئی، فرمایا نا کمائی سے کرنا ہے، تو جب کمائی میں سے خیرات کرنا ضروری ہوا تو کمائی کرنا بھی ضروری ہوا۔ ہر تجارتی مال پر زکوٰۃ فرض ہے، جیسا کہ انفقوا میں یہاں ارشاد فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک زمین کی ہر پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ تھوڑی ہو یا بہت ہو، اور خواہ سڑنے گلنے والی چیز ہو یا باقی رہنے والی چیز ہو، لہٰذا غلہ ہو، پھل ہو، ترکاری ہو، سب میں زکوٰۃ واجب ہے، جیسا کہ ما اخرجنا کے عموم سے یہاں پر معلوم ہوا۔ اس آیت مقدسہ میں اخرجنا آیا۔ ایک اور بات یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ اگر کرائے کی زمین میں کھیتی کی گئی تو بیج والے پر زکوٰۃ ہے، نہ کہ مالک زمین پر، جیسا کہ لکم کے لام سے معلوم ہوا، جس کی پیداوار ہے اسی پر زکوٰۃ ہے۔ جیسے حالی جو لوگ ہوتے ہیں جو زمین لگاتے ہیں، مالک کوئی ہوتا ہے اور اس پر بیج بونا، بیج لگانا، پھر اس پہ کٹائی کا کام کرنا، یہ کوئی دوسرا کر رہا ہوتا ہے، اس کو حالی بولتے ہیں۔ اب یہ کام کرنے والا بیج جس کا ہوگا، اگر مالک ہی کا بیج ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر جو کام کرنے والا ہے اس کا بیج ہے، آدھی زمین لگاتے ہیں، آدھی زمین مالک کی، آدھی زمین اس کی، یعنی جو بیج بویا ہے وہ آدھا مالک کا، آدھا اس کا، کاٹتے وقت بھی آدھی میں فصل اس کی، آدھی اس کی، تو اس میں بھی پھر آدھا آدھا ہوگا، اور جس کا بیج ہے اسی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگلی آیت مقدسہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ فرمایا کہ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش کا، اور اللہ کا فضل، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، جسے چاہے اور جیسے چاہے حکمت ملے، اسے بہت بلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے کون؟ مگر عقل والے، یعنی وہ لوگ نصیحت نہیں مانتے جو عقل مند نہیں ہیں، جو نصیحت مانتے ہیں وہی عقل والے ہیں۔ اب اس آیت مقدسہ کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے تفسیر نعیمی میں کہ اے مسلمانوں، صدقہ خیرات بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، مگر اس کے روکنے والے بھی بہت سارے ابلیس ہیں، بہت سارے ابلیس ہیں۔ نفس امارہ بھی تمہیں روکے گا، برے یار بھی تمہیں روکیں گے، برے خصلت والے بھی تمہیں روکیں گے، بخیل یار بھی تمہیں روکیں گے۔ تو یا صاف صاف تو بخل کی تعریف اور سخاوت کی مذمت کر سکتے ہیں نہیں جو برے دوست ہیں،
یہ صاف صاف تو بخل کی تعریف نہیں کر سکتے اور اسی طرح اس کی سخاوت کی مذمت نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہے، اس لیے اولاً وہ تمہیں فقیری کا خوف دلائیں گے کہ یار تو صدقہ دے گا، تو خیرات کرے گا تو خود فقیر ہو جائے گا، تمہارے خود غلے سے ختم ہو جائے گا، تو کیوں کر رہا ہے؟ یہ ڈائریکٹ نہیں کریں گے، یار کیوں دے رہا ہے، دیکھنا بخل کرنے والے بڑے امیر بن جاتے ہیں، بخل کرنے والے یہ ہو جاتے ہیں، اور جو سخی ہوتے ہیں وہ غریب کے غریب رہ جاتے ہیں، اس طرح تو کہہ نہیں سکتے۔ اب وہ ڈائریکٹ اس کو یوں کہیں گے کہ بھائی یہ صدقے خیرات چھوڑ دے، یہ صدقے خیرات کرے گا نا تو اس کی وجہ سے تو فقیر ہو جائے گا، تیرا غلہ ختم ہو جائے گا، تیرے بچے بھوکے مریں گے۔ تو اس طرح اس کو یہ شیاطین، یہ برے دوست، یہ برے سنگی جو ہیں، اس طرح کا اس کو خوف دلائیں گے۔ اب خیرات کی تو غریب ہو جائے گا، جتنا پیسہ فقیر کو دے رہا ہے اتنا تمہارے بچوں کا ہی کام آئے گا، اس طرح کا ہی باتیں بک رہے ہوتے ہیں۔ جب اس میں کامیاب ہوگے تب تمہیں بخل، ہوس، حرص، اس کی رغبت دلائیں گے۔ وہی فقیری سے ڈرنے والے بیاہ شادی وغیرہ کے موقع پر، موت غمی کے مراسم پر جو اس طرح کی ہلڑ بازیاں ہوتے ہیں، مقدمہ بازیاں ہوتے ہیں، ان موقعوں پر تو وہ مشورہ کیا دیں گے؟ مشورہ دیں گے بھائی یہاں پر تو کام کرنا پڑتا ہے نا، یہاں دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے نا، یہاں نہیں کریں گے تو پھر ہمیں لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے یار بڑا کنجوس آدمی ہے، اس لیے تھانے میں جائیں، کچہری میں جائیں، ہلڑ بازی میں جائیں، شادی بیاہ پہ اگر نہیں دیں گے، خرچ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کام نہیں چلے گا، تو اس لیے یہاں پر دل کھول کے کر۔ مگر رب تمہیں صدقہ دینے پر دونوں جہاں کی نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ تو ہلڑ بازی کروانے والے، یہ جو تیرے سنگی دوست ہیں نا، یہ تو تیری آخرت کو نہیں دیکھ رہے، یہ تو تیرا دوست نہ ہوئے، یہ تیرے دشمن ہوئے۔ جو لوگ تمہیں اس طرح کا مشورہ دے رہے ہیں کہ تو یہ کام نہ کر، وہ کام کہ جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، اس سے یہ منع کر رہا ہے، تو یہ کون سا تیرا دوست ہوا؟ یہ تو تیرا دشمن ہوا۔ اللہ نے تم سے کیا وعدہ کیا؟ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا کہ جو نعمتیں تم دو گے، میں نے دی ہیں تمہیں، وہ صدقہ و خیرات کر کے دو گے، جو تمہیں دونوں جہاں کی نعمتیں میں عطا کروں گا۔ سخی کے مال میں برکت، لوگوں کی محبت، آفات کی دوری، اپنی منظوری، آخرت میں مغفرت، جہنم سے نجات، جنت الفردوس کی نعمتیں عطا فرمانے والا رب، یہ اس شخص کو کہ جو اللہ کی حکم پر، اللہ کی رضا پر اس مال کو خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ کس کی مانی جائے گی، شیاطین کی، برے دوستوں کی، برے سنگیوں کی، یا اپنے رب رحمان کی؟ اور خیال رکھو کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ بڑے علم والا ہے، اللہ بڑی حکمت والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اس کی وسعت اور علم کے ظاہر دلیل یہ ہے کہ جس پر کرم فرمائے اسے علم بھی عطا فرماتا ہے، حلم بھی عطا فرماتا ہے، عمل بھی عطا فرماتا ہے، خوف الہی بھی عطا فرماتا ہے، عقل بھی فرماتا ہے، اور اپنی معرفت جیسی عظیم نعمتیں جو نہ مٹنے والی نعمتیں ہیں وہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جنہیں کبھی زوال نہ ہو وہ نعمتیں رب کی طرف سے جب مل جائیں، جسے یہ نعمت مل جائے اسے بڑی بلائی مل جاتی ہے، مگر ان باتوں سے خالص عقل والے، جن کی کھوپڑی میں کچھ ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، وہی نصیحت لیتے ہیں، وہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ورنہ جہلا جو ہیں نا، جاہل لوگ، انہیں تو مال کی پڑی رہتی ہے، انہیں ان چیزوں کی کوئی غرض نہیں ہوتی، انہیں ان چیزوں کا کوئی، یوں سمجھ لے کہ ان چیزوں پر کوئی یقین نہیں ہوتا۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے تو صرف اور صرف بس مال کمانا، جان بڑھانا والی بات ہے، ان کے لیے تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ آپ اللہ والے بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت سے بے پرواہ کر دے گا، اللہ والے بن جاؤ۔ اس آیت مقدسہ سے بھی بے شمار فوائد لیے جا سکتے ہیں، ان میں سے چند باتیں میں شیئر کرتا ہوں۔ ابلیس کی نظر تمام جہان پر ہے کہ وہ بیک وقت سب کو دیکھتا ہے اور تمام مسلمانوں کے ارادوں بلکہ دل کے خطرات سے بھی خبردار ہے، کہ نیک ارادے سے باز رکھتا اور برے ارادے کی حمایت کرتا ہے، جیسا کہ الشیطان کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا۔
جب اس بہکانے والے کی وسعت علم کا یہ حال ہے تو اللہ کی طرف سے ہادی بندوں حضرات، ہادی جو بندے ہیں وہ حضرات، انبیاء کرام، اولیاء کرام کے علم کا کیا پوچھنا؟ وہ ابلیس کا توڑ ہیں، توڑنے والا علم اور زور میں زیادہ ہوتا ہے۔ لکڑی لوہے سے ٹوٹ جاتی ہے، نہ کہ لوہا لکڑی سے ٹوٹتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مقدسہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی وسعت علم ثابت ہوئی۔ دیکھیں نا، فرمایا کہ جو شیطان ہے، الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان تمہیں فخر کا خوف دلاتا ہے، یہ شیطان تمہیں مسکینی کا خوف دلاتا ہے۔ اب ہر بندے کے پاس یہ شیطان پہنچا ہوا ہوتا ہے، ہر بندے کے پاس اس پر زور چل رہا ہوتا ہے، ہر بندے کے پاس یہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ شیطان کا اتنا علم، تو اس علم کو توڑ کرنے والا کون ہوگا؟ ظاہر ہے وہ اس سے طاقتور ہونا چاہیے، ورنہ توڑ تو ہو نہیں سکے گی۔ اس سے طاقتور علم میں بھی ہوگا، وسعت میں بھی ہوگا، وہ زور میں بھی ہوگا، تو تب جا کر وہ اس پر عمل کر سکے گا۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا، اس کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، اللہ نے اپنے صدیقین کو بھیجا، اللہ نے اپنے ولیوں کو بھیجا، اللہ نے اپنے شہداء صالحین کو بھیجا۔ اللہ کے یہ بندے علم میں بھی طاقت میں شیطان سے بڑھ کر، اسی طرح اس کے ہر وار کو کنٹرول کرنے میں جو ان کے پاس طاقت ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ تو وہاں کہا کہ ان کی وسعت علم، ان کی طاقت کا، ان کے علم کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ۔ تو شیطان اگر اتنی طاقت والا ہو سکتا ہے تو رحمان کے بندے وہ کتنی طاقت والے ہوں گے، اس کا اندازہ رحمان کے بندے ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول ہی کر سکتے ہیں۔ اس میں اور بھی بے شمار باتیں میسر آئی ہیں، سننے کو سیکھنے کو ملتی ہیں اگر اس میں غور کیا جائے، بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال وقت کم ہے، آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت مقدسہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ فرمایا اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو، اللہ کو اس کی خبر ہے، اور تم دوبارہ اور جو تم خرچ کرو یا منت مانو، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، اور جو تم خرچ کرو، جو منت مانو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ کو اس چیز کی خبر ہے، جو تم نے منت مانی ہے یا تم نے جو خرچ کیا ہے اللہ کو اس کی خبر ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت مقدسہ کا خلاصہ سن لیں۔ اے لوگو، جتنا اور جس قسم کا کوئی خرچ کرے، راہ الہی میں کرے یا دنیا میں حرام مال میں کرے یا حلال مال میں، تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، اخلاص سے کرے یا ظاہر اخلاص سے کرے، یا ریا سے کرے، ظاہر کرے یا پوشیدہ کرے، تان و ایذا سے کرے یا اس سے پاک ہو کر کرے، تم جو بھی نظر مانو مال کی یا اعمال کی، جائز کی یا ناجائز کی، معین کی یا غیر معین کی، رب تبارک و تعالیٰ کو ان سب کی خبر ہے۔ ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق، اچھی نیت ہوگی تو جزا ملے گی، بری نیت ہوگی تو سزا ملے گی۔ تو ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ اور بخیل یا مشرک یا نظر مان کر پوری نہ کرنے والا، غرض کوئی کسی قسم کا ظالم، اس کا کوئی مددگار نہیں، ظالم کا کوئی مددگار نہیں، ظالم کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ آیت رغبت والی بھی ہے اور خوف والی بھی ہے، دونوں کو شامل ہے۔ یہ رغبت بھی دلا رہی ہے، خوف بھی دلا رہی ہے۔ اس میں مخلصین کو امید ثواب کی طرف بتایا گیا ہے، امید ثواب دلایا ہے، اور ریاکاروں بدعملوں کو خوف دلایا ہے سزا کا، کہ جو ریاکار ہیں، جو بدعمل ہیں، انہیں سزا بھی ملے گی،
ان کا کوئی کام، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، رد کر کے اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہاں فرمایا ما انفقتم، یہاں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ روئے سخن کفار کی طرف، دوسرا یہ کہ روئے سخن مسلمانوں کی جانب ہے۔ انفقتم میں تین احتمال ہیں، بمعنی ماضی یا بمعنی حال یا بمعنی استقبال، لہٰذا آیت کریمہ کی پھر تفسیریں ہوں گی۔ پہلی 3 صورتوں میں یہ آیت عذاب کی ہے، آخری 3 صورتوں میں رحمت کی ہے۔ پہلے مسلمانوں سے خطاب تھا اور آئندہ آیتوں میں بھی ان ہی سے خطاب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی مسلمانوں سے مخاطب ہے رب کائنات، مگر آخر آیت میں ظالموں پر عتاب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطاب کفار سے ہے، یعنی اے کافرو، جو کچھ تم اس سے پہلے خرچ کر چکے یا جو کچھ اب خرچ کر رہے ہو یا جو کچھ آئندہ خرچ کرو گے وہ ہمارے علم میں ہے۔ یا دوسری تفسیر، اے مسلمانوں جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو یا خرچ کر چکے ہو ہم اسے جانتے ہیں، یا خرچ کر چکے ہو یا خرچ کرو گے ہم جانتے ہیں۔ کفار کی اچھے خرچ پر کوئی ثواب نہیں کہ صدقہ کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے، مگر ان کے برے خرچ پر انہیں سزا ہے۔ مسلمانوں کے اچھے خرچ پر انہیں ثواب ہے اور برے خرچ پر ان کی پکڑ ہوگی، عذاب ہوگا، اور بعد میں ثواب وغیرہ سے معافی کی امید ہے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ سارے قرآن مجید میں ایسی ایک آیت نہ ملے گی کہ مسلمانوں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں اس آیت کے اس حصے سے جہاں فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اس حصے سے بعض دل کے مریض جو ہوتے ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جی دیکھو یہ آیت مبارکہ آئی نا، تو اس میں فرمایا گیا کہ ان مسلمانوں کا کوئی مددگار نہیں۔ جہاں فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، قرآن میں کہیں نہیں فرمایا وَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْأَنصَارِ، کہیں نہیں فرمایا وَمَا لِلْمُسْلِمِينَ لِلْأَنصَارِ، کہیں نہیں فرمایا کہ نہ مسلمانوں کا کوئی مددگار نہ مومنین کا کوئی مددگار، مومنین کا بھی مددگار مسلمانوں کا بھی مددگار رب کائنات موجود ہے۔ اس نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 میں یہ ارشاد ہے، پوری آیت وہاں سے پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، سورۃ النساء آیت نمبر 78 میں فرمایا۔ یہاں فرمایا گیا کہ تمہارا مددگار کوئی نہیں، وہاں مراد کیا ہے؟ وہاں مراد یہ ہے کہ اگر تم کفر کرو تو مددگار کوئی نہیں۔ نیز کفار کا مددگار ہونا اس وجہ سے نہیں کہ کسی میں مدد کرنے کی طاقت نہیں، مگر اس لیے ہے کہ کفار میں مدد لینے کی طاقت نہیں ہے۔ جیسا کہ چمگادڑ کی آنکھ میں ہی سورج سے نور لینے یا مردہ جسم ہی دواؤں سے فائدہ حاصل کرنے کی انہیں طاقت نہیں، یا زمین جو بنجر زمین ہے اس میں بارش سے فصل اگانے کی طاقت نہیں، جو پتھر والی ہوتی ہے، پتھریلی زمین ہوتی ہے، اس میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے یہ چیزیں حاصل کر سکے۔ اب یہ چیزیں یہ ہیں کہ یہاں جن میں لینے کی صلاحیت نہ ہو تو اس میں دینے والے کا قصور ہے یا لینے والے کا قصور ہے؟ جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، جس میں قابلیت ہی نہیں ہے، جس میں ابلیت ہی نہیں ہے، تو اس میں لینے والے میں یہ چیز ہی نہیں ہے۔ دینے والا تو دے رہا ہے، ہاتھ کھول کے دے رہا ہے، لیکن اب میرے پاس میرا کاسا ہی کم ہے، میرے پاس میرا برتن ہی کم ہے، میرے پاس میری جولی کم ہے، تنگ ہے، جس میں لینے کی صلاحیت ہی نہیں، تو پھر اس میں دینے کا والا قصور والا تھوڑی ہوا، یہ تو لینے والے کا قصور ہے۔ بہرحال اس آیت مقدسہ سے چند اہم باتیں محسوس ہوئی، یعنی کچھ مسائل بھی آئے۔ ایک یہ کہ نظر مشروع چیز ہے، اس کا پورا کرنا لازم بشرط کہ گناہ کی نظر نہ ہو۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظر 4 قسم کی ہے۔ نمبر 1 نظر مبہم کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں نظر
مجھ پر نظر ہے، نام نہ لے، اور دوسرا یہ کہ نظر معیست جو گناہ کی نظر ہوتی ہے، معصیت، نظر معصیت، کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں گناہ کروں گا، یہ نظر معصیت ہوئی، گناہ کی نظر ہوئی۔ تیسرا یہ کہ طاقت سے باہر کام کی نظر، کہ مجھ پہ یہ کام ہے، اس کام کو میں کروں گا تو میں اس کی نظر عطا کروں گا، اس کی نظر جو پوری ہے وہ کروں گا۔ اب اس کام کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ مشروع عبادت کی نظر، مخصوص عبادت کی نظر۔ اب پہلی جو 3 نظریں ہیں ان میں کفارہ قسم واجب ہے، کفارہ قسم واجب ہے، اور آخری جو نظر ہے اس کا پورا کرنا یہ لازم ہے۔ مثلا اس نے گناہ کی نظر مانی ہے، نظر مبہم کی نظر مانی ہے، اسی طرح طاقت سے بڑھ کر کی نظر مانی ہے، طاقت سے بڑھ کر کام کی نظر مانی ہے، تو اب ان نظروں پر اسے کفارہ قسم لازم ہے۔ جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے وہ اس نظر کا کفارہ ہوگا جو اس نے مانی، تو اس کو قسم ادا نہیں کرنی ہوگی، یا یہ نظر ادا نہیں کرنی ہوگی۔ لیکن دوسری جو اس نے نظر مانی، کون سی؟ جو عبادت کی قسم سے نظر ہے، میں پاس ہو گیا تو میرا یہ کام ہوا تو میں نفل پڑھوں گا، میرا بچہ پاس ہو گیا، میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میرا نفل پڑھوں گا۔ تو اب یہ اس نے عبادت کی جو کیفیت ہے اس سے ملتی جلتی، اس کے ساتھ اس نے نظر کو مانا ہے، تو اب اس کا پورا کرنا یہ واجب ہے۔ نظر پوری کرنا فرض بھی ہے کبھی، بشرطے کہ یہ نظر اللہ کے لیے ہو اور جن سے واجب سے ہو، یعنی ایسی چیز کی نظر مانے جو شرعاً کہیں واجب ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ شرعاً کہیں واجب ہیں، تو اب اس نظر کا پورا کرنا اس پر واجب ہے۔ اولیاء کے نام کی نظر، ایسے ہی غیر واجب فعل کی نظر، اس کا پورا کرنا واجب نہیں۔ بس مثلا اس نے مانا میں پاس ہو گیا تو میں داتا صاحب جا کر دیگ چڑھاؤں گا، میں عبداللہ شاہ غازی جا کر دیگ چڑھاؤں گا، یا میں شاہ ولایت مکی بسامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دیگ چڑھاؤں گا۔ اب اس کی یہ جو نظر ہے اس کا پورا کرنا واجب یا فرض نہیں ہے، ہاں کر دیتا ہے تو مستحسن کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن فرض یا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں چراغ جلانا، وہاں جھاڑو دینا، اس کی نظر ماننا، یہ کام شرعاً کہیں واجب نہیں ہے، کر دے گا تو اسے ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہاں یہ مسئلہ خیرات کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ چیزیں ثواب کے لیے ہیں، تو جو ثواب کے لیے تھی تو اس کو بھی، خیرات کرنا بھی ثواب کا کام تھا، تو اسی کے ساتھ اس کو یہاں پر آیت مقدسہ میں جوڑ دیا۔ ایک اور مسئلہ یہاں یہ بات ثابت ہوا کہ اولیاء کے نام کی نظر شرعی نظر نہیں ہے، بلکہ یہ لغوی ہے، بمعنی ہدیہ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ یہ روپیہ آپ کی نظر ہے، اس کا ادا کرنا ایسا ضروری ہے جیسا وعدے کا پورا کرنا ہے۔ جیسے کوئی عالم صاحب آتے ہیں ان کو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، کوئی طالب علم آتا ہے اس کو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا ہدیہ ہے۔ تو اولیاء کے مزارات پر جانے کی جو نظر ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کا ہدیہ ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں آپ ہدیہ دے رہے ہو، یہ بطور کیا ہے؟ یہ وعدے کے ہے کہ جس طرح وعدے کا پورا کرنا ہے اس طرح اس کا بھی پورا کیا جائے۔ اگر نظر رب کے نام کی ہو اور اس کا مصرف کسی خانقاہ یا کسی درگاہ کے مجاور ہوں تو جائز ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ خدایا اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں خواجہ اجمیری کے مجاوروں کو اتنا روپیہ کھلا دوں گا، میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مجاوروں کو اتنا پیسہ کھلا دوں گا، میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاوروں کو اتنا پیسہ کھلا دوں گا، میں عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مجاوروں کو اتنا پیسہ کھلا دوں گا، میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاوروں کو اتنا پیسہ کھلا دوں گا، تو یہ جائز ہے، یہ بہتر بھی ہے، کیونکہ وہ جتنے بھی مجاور ہوتے ہیں وہ مسکین ہوتے ہیں، وہ کوئی یتیم ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، تو ان کی مدد بطور آپ پیسے کے کر رہے ہو یا آپ کپڑے کے کر رہے ہو،
یا خیرات کے کر رہے ہو تو یہ مدد کرنا ایک اللہ کے بندے کی مدد کرنا ہوا، تو یہ تو بہتر ہے۔ اسی طرح نظر کی چند قسمیں بھی ہیں۔ ایک ہے نظر معلق جو کسی شے پر موقوف ہو، ایک ہے نظر مطلق جو کسی شے پر موقوف نہ ہو، پھر نظر معین اور نظر غیر معین، ان کے بھی مختلف احکام ہیں۔ نظر معلق شرط کے بعد واجب نہ ہوگی، نظر معلق شرط کے بعد واجب نہ ہوگی اور مطلق فوراً واجب ہو جائے گی۔ نظر شرعی کی 5 شرطیں ہیں۔ نظر شرعی جو ہے اس کی 5 شرطیں ہیں کہ نمبر 1 حرام بعین ہی کی نظر نہ ہو، کسی حرام کام کی نظر نہ ہو، حرام پیسے کی نظر نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ فعل بغیر نظر واجب نہ ہو، یعنی پہلے سے وہ عمل واجب تھا، جیسے نماز پہلے سے واجب ہے، اب یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام ہو گیا تو میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، میں عصر کی نماز پڑھوں گا یا فطر پڑھوں گا، اب اس پر تو یہ پہلے ہی فرض یا واجب ہیں، تو یہ بھی نظر نہیں ہوگی۔ اسی طرح اپنی ملکیت سے زائد کی نظر نہ ہو۔ اب یہ نظر مانتا ہے کہ میرے پاس میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 کروڑ روپے جو وہ خیرات کروں گا، اب یہ ہے ہی 10,000 کا جو مالک اور یہ 1 کروڑ کی بات کر رہا ہے جو زندگی ساری اس کے پاس نہیں آئے گا، تو یہ اس چیز کا مالک ہی نہیں ہے، اس کی ملکیت ہی میں نہیں ہے، تو اس کی نظر نہیں مانے گا۔ چوتھی یہ کہ غیر ممکن کام کی نظر نہ مانے۔ اب یہ نظر مان رہا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں جا کر چاند پہ جا کر 2 نوافل پڑھوں گا، تو یہ غیر ممکن کام ہے، تیرے سے یہ کام کہاں ہوگا؟ نہ تو کوئی فلاسفہ ہے، نہ کوئی جو سائنسدان ہے، تیرے سے یہ کام نہیں ہوگا، تو ایسی نظر ہی نہ مان۔ 5واں یہ ہے کہ واجب کی جنس سے ہو۔ در مختار میں یہ ساری نظر کی قسمیں بیان کی ہیں، اس کے پورے کرنے کے مسائل انشاءاللہ سورۃ الحج میں جب زندگی رہی تو ہم اس کو عرض کریں گے۔ دوسرا یہاں پر ایک فائدہ حاصل ہوا کہ ہر قسم کے خرچ کا حساب ہوگا، خواہ حرام کا خرچ ہو یا حلال کا خرچ ہو، تھوڑا ہو یا بہتا ہو، جیسا کہ نفقہ کی تعلیم سے معلوم ہوا۔ مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے نا کہ رمضان میں روزہ داروں کے خرچ کا حساب نہیں ہوگا، ایسے ہی جو کھانا مہمان یا ماں باپ یا چھوٹے بچوں کے ساتھ کھایا جائے اس کا بھی حساب نہیں ہوگا، مگر قبر میں صرف ایمان کا حساب ہے، حشر میں ایمان اعمال دونوں کا حساب ہے۔ جب بندہ قبر میں جائے گا نا، اس سے صرف اور صرف اس کے ایمان کا حساب لیا جائے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون ہے؟ ما کنت تکون فی حق ھذا الرجل، ان ہستی کے بارے میں تو وہاں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو یہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالقیامہ، ان کے بارے میں یہاں سوال ہو رہا ہے۔ یہاں یہ نہیں ہوگا تو نے مال کتنا کمایا، یہاں یہ نہیں ہوگا تو نے کیا کھایا، یہاں نہیں ہوگا کہ تو نے کیا کمایا، نہیں، یہ حساب ہمارا حشر میں ہوگا۔ خیال رہے کہ دنیا میں ہم رب تبارک و تعالیٰ کے امین ہیں، ہمارے اعضاء، ہمارا مال سب رب کی امانت ہے۔ امین اور کارگزار سے حساب لیا جاتا ہے، جو امانت دار ہے اس سے بھی حساب لیا جاتا ہے، جو کارگزار ہے اس سے بھی حساب لیا جاتا ہے۔ پھر مگر جنت میں مومن رب تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہوں گے۔ اللہ اکبر، مہمان سے حساب نہیں ہوتا۔ کوئی آپ کے گھر میں مہمان آ جائے اس سے حساب ہوتا ہے کیا؟ کتنی روٹیاں کھائی ہیں، کتنے پانی کے گلاس پیے ہیں، کتنے چائے کے کپ پیے ہیں، یہ حساب ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ مہمان ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی تکریم ہوتی ہے۔ تو جنت میں مومن اللہ کے مہمان ہوں گے، ان کو عزتیں ملیں گی، ان کی تکریم ہوگی۔ یہ حساب ہونا قانون ہے، اور اگر رب چاہے تو بغیر حساب کے لوگوں کو بخش دے۔ یہ رب کی چاہت ہے، یہ رب کا چاہنا ہے، وہ چاہے بغیر حساب کے لوگوں کو بخش دے۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ وہ فضل فرمائے تو میرے جیسے گناہ گار سیاہ کار اس سیار کو بغیر حساب کے فرمائے جا حسنین تو جنت میں جا۔ لیکن اگر وہ پکڑ پہ آئے نا، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک دن کا اٹھا کر خلال کرنے والے کو جنتی ہونے کے باوجود بھی اس کو روک دیا، جاؤ
جب تک یہ اس دن کا جس کا اٹھا کر تو نے خلال کیا تھا اس کی حق تلفی تم نے کی ہے، جس وقت تک اس حق کو تو معاف نہیں کروائے گا اس وقت تک تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے روزے بھی پورے، اس کی زکاتیں بھی پوری، اس کے قیام بھی پورے، اس کے سجود بھی پورے، اس کے حج بھی پورے، اس کے سب کچھ پورا، لیکن ایک دن کی پکڑ ہو گئی اور وہ بخشنے پر آئے نا، غفور الرحیم ہو، وہ غفور الرحیم ہے، وہ نہیں، وہ غفور الرحیم ہے، اور وہ اپنے غفور الرحیم، اپنی ستاری، اپنی غفاری کے صدقے میں ہم پر جب کرم فرمائے تو وہ فضل فرمائے نا، تو میرے جیسا گناہوں میں ڈوبا ہوا، سر پاؤں سے لے کر سر تک ایک ایک رواں، ایک ایک اعضا جو گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو ایسے پاپی کو بھی، ایسے گناہگار کو بھی اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے بخشے جائیں گے۔ اے اللہ ان 70,000 میں ہمارا بھی شمار فرما دے میرے اللہ۔ ایک یہ بھی بات یہاں پر پتہ چلی کہ قیامت میں مشرکین کا کوئی مددگار نہ ہوگا، مگر بحمدہ تعالی مسلمانوں کے بہت سے مددگار ہوں گے، بہت سے مددگار ہوں گے۔ یہاں پر للظالمین کی تقدیم سے معلوم ہوا کہ انصار جمع فرما کر بتایا گیا کہ کل قیامت میں لوگوں کو بہت قسم کے مددگاروں کی ضرورت ہوگی، مگر کفار کے لیے ان میں سے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جیسے دنیا میں ہم صدہا مددگاروں کی حاجت میں ہوتے ہیں، کبھی پانی پینے کے لیے مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی مسلح سیدھا کروانے کے لیے مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، تو کبھی چلنے کے لیے، کبھی بیٹھنے کے لیے، کبھی اٹھنے کے لیے مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، ہر قسم کے مددگار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب فانی جسم کے لیے اتنی مددوں کی ضرورت ہے تو پھر باقی رہنے والی روح کے لیے ان سے تو زیادہ مددوں کی ضرورت ہو پڑے گی۔ کسی کی مدد سے ایمان پر خاتمہ، کسی کی مدد سے حساب قبر میں کامیابی، کسی کی مدد سے قیامت میں گناہوں کی تخفیف یا معافی، کسی کی مدد سے پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا، کسی کی مدد سے وہاں کی گرمی سے امان ملنا، یہ ساری مددیں وہاں ملیں گی انشاءاللہ، ہمیں ملیں گی۔ اور ایک اور آخری بات یہاں پر جو اس آیت مقدسہ سے ہمیں پتہ چلی کہ حرام لغیرہ کی نظر صحیح ہے، جیسے روزہ، عید، اور حرام لعینہ کی نظر باطل ہے، مگر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بھی صحیح ہے۔ اللہ 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 اللہ